سورۃ الاعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ ان لوگوں پر بوجھ اور طوق جو پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی من گڑت شریعتوں کو ختم کر دیا، صاف ستھرا اور قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا، جس میں 5 دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے، سال بھر میں 1 مہینے کے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے، اور 1 مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں کو ان پر سال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور 1 مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سنت کے درجے میں ہے تو کچھ نوافل کے درجے میں، کچھ مستحب کے درجے میں ہے۔ کر لو تو بہت اچھا ہے اور نہ کر لو تو اس کی کوئی پوچھ نہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور دیا گیا ہے، صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے، بہت زیادہ پابندیاں ان پر نہیں لگائی گئیں۔ سلامی روزہ جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے روزے رکھا جاتا ہے، جس کو سلامی روزہ کہتے ہیں۔ اسے سلامی روزہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے اور نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو۔ اگر کسی کا فرض روزہ قضا رہ جاتا ہے تو وہ رکھ لیں۔ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے رکھ رکھ کے تھک نہ جائیں اور فرض روزوں کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو بیمار پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے سنانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے، تاکہ خدا کے یہاں ہم جواب دینا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا جہنم میں بنا لے۔ ایک مشہور بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شب برات سے منسلک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت بقیع میں حاضری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن میری باری آتی ہے تو وہ میرے گھر تشریف لا کر جنت بقیع ضرور جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرے میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم جایا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہے، یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام دعا کیا کرو۔ ہمیں ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں شامل کر لیا۔ فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بابرکت رات جس کی طرف سورۃ الدخان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15 شعبان کی نہیں۔ جو رسم و رواج عموماً اس رات کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں۔ علامہ اقبال کا ایک قول ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یعنی خرافات اتنی عام ہو گئی ہے کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے پچھلے سال کے روزے رکھنے باقی ہیں
تو 15 شعبان کے اندر آپ اپنے سارے روزے رکھ کر پورے کر لیں۔ ہمارے یہ رسم و رواج ہندوؤں سے آیا ہے یا کرسچن سے، کسی بھی کلچر سے ہو سکتا ہے، بہرحال اسلامی کلچر سے تو نہیں ہے یہ۔ اس سال میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پتے لگے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کے گھر کے درخت پر یا کسی خاص درخت پر؟ یہ بھی سنی سنائی بات ہے۔ کسی قرآن اور حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ پتا گرنے سے کوئی مرتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے؟ انہوں نے کہا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جانے۔ اس سے مراد تہجد کا وقت ہے۔ ہر رات خبر پکارتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ وہ آواز ہم کو سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے سارے روزے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نفع بخش علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔